ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، گزشتہ جمعے میں سورہ عصر کا ترجمہ اور اس کی کچھ مختصر تفسیر میں نے عرض کی تھی، اور اس کے ضمن میں وضو کے تعلق سے وضو کے فرائض بھی بتائے تھے، آپ کے ذہن میں ہو۔ آج 3 چیزیں ذہن میں ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ دعا فرمائے، اللہ بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہی ان باتوں کو قبول فرمائے اور کہنے والے کو، سننے والے کو عمل کی توفیق فرمائے۔ وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحبات، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی مختصر تذکرہ۔ اس کے علاوہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جمعے کے تعلق سے بھی کچھ چیزیں محسوس کیا میں نے کہ وہ بیان ہونی چاہیے، اور آخری 5-7 منٹ میں اس مسجد کے انتظام کے تعلق سے بھی کچھ باتیں عرض کریں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کے ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ جس کی شروع کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، سورہ جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ایک جمعے کا دن بھی ہے۔ بہت بڑے بڑے انعامات اللہ نے اس امت پر فرمائے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو اجتماع کے لیے بنایا تھا، لیکن پہلی امتوں کی قسمت میں یہ نہیں تھا، انہوں نے اسے اختیار نہیں کیا۔ یہود نے یوم السبت لیا، سنیچر کا دن۔ آج بھی یہودی سنیچر کے دن اپنی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن لیا، یوم الاحد، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے جمعے کا دن برکت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے جمعے کا دن سب میں افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر مخلوقات کو پیدا فرمایا تو آخری دن جمعہ تھا، اس لیے جمعے کے اندر جامعیت کا، مکمل ہونے کا، کامل ہونے کا تصور موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے،
جمعے کے دن سے زیادہ افضل دن پر سورج طلوع نہیں ہوا. یعنی سب سے افضل جو دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے طلعت علیہ الشمس و یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا، مٹی جمع کی. جمعے کے دن میں جمع کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور پھر اسی دن کے جو اعضا بنائے تھے الگ الگ، ان کو اکٹھا کیا. جو پتلا بنایا تھا اس پتلے کے ہاتھ پیر جسم کے جو اعضا الگ الگ تھے ان کو جمع کیا، تو وہ بھی جمعے کا دن. پھر پتلا مکمل بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کا 40 سال کے بعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی. تو جس دن روح ڈالی وہ بھی جمعے کا دن تھا. آدم علیہ السلام کے پتلے میں جس دن روح ڈالی، پھر اس کو مجسم کر کے روح اور جسم کو ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جب داخل فرمایا وہ بھی جمعے کا دن تھا. بعض علماء نے فرمایا جس دن آدم علیہ السلام کا جوڑا پیدا کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا آپ کی پسلی سے، وہ بھی جمعے کا دن. اور پھر جس دن حکم ہوا اہبتو، یہاں سے زمین پہ جاؤ، زمین پہ جو اتارا ہے جس دن، وہ بھی جمعے کا دن تھا. اب پھر آدم علیہ السلام الگ جگہ اترے اور حضرت حوا الگ جگہ اتری. دونوں کا جو ملان ہوا ہے، جو جمع ہوئے ہیں، وہ بھی جمعے کا دن تھا. جس دن دادا دادی اکٹھے ہوئے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جہاں اکٹھے ہوئے، تو وہ بھی جمعے کا دن تھا. بڑی فضیلت ہے ارشاد فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ ہفتے کی عید ہے. یہ بلکہ شروع میں یہ جو جمعے کا خطبہ ہے یہ جمعے کی نماز کے بعد ہوتا تھا. ابتداء اسلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھ کر پھر خطبہ ارشاد فرماتے تھے جیسے کہ عید کا ہوتا ہے. عید کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی عید تھی اور اس کا خطبہ بھی اس کے بعد ہوتا تھا. اور اس سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ جمع ہوتے تھے. اس وقت اس دن کو عروبہ کہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں ایک دادا تھے جن کا نام تھا کعب بن لؤی بن غالب بن فہد. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 560 سال پہلے ہوئے. تو انہوں نے اس دن کا نام جمعہ رکھا کہ جمع ہونے کا دن ہے، اور جمع ہوتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دادا وہ بڑے روب والے اور بڑی عظمت والے تھے. وہ اتنی عظمت والے تھے آپ کے دادوں میں. کعب بن لؤی کے کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب کے لوگ تاریخ انہوں نے شروع کی تھی کعب بن لؤی کے نام سے، تاریخ پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے. تو انہوں نے یہ کعب بن لؤی کے نام سے تاریخ شروع کی ہوئی تھی کہ یہ کام کب ہوا. کعب بن لؤی کی وفات کے اتنے سال بعد ہوا، 5 سال بعد ہوا، 10 سال بعد ہوا. یہ کعب بن لؤی کے زمانے میں ہوا. اتنی اللہ نے ان کو وجاہت عطا فرمائی تھی، عظمت عطا فرمائی تھی. کعبہ کے خادم بھی تھے اور قبیلے کے سردار بھی تھے، اور بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس رائے لینے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. پھر جس سال واقع فیل پیش آیا، یعنی ابرہہ لشکر لے کے آیا کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے، اور پھر اللہ نے اسے ناکام کیا اور اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں یہ ذکر موجود ہے. تو پھر اس سال کے بعد سے لوگوں نے تاریخ کے، اب وہ بڑا واقعہ تھا. پہلے بڑا واقعہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کعب بن لؤی کی وفات. کتنا بڑا آدمی دنیا کی طرف سے، اس لحاظ سے وہ تاریخ بیان کیا کرتے تھے. پھر جب کعبے پہ
ابرہہ حملہ کرنے کے لیے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، تو یہ بہت بڑی بات تھی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے پورے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے سے تباہ اور برباد فرما دیا. وہ کنکریاں جو ان کی چڑیا کے چونچ میں کنکری کتنی بڑی آتی ہے، لیکن وہ اللہ ایسی فیکٹری سے اللہ تعالیٰ بنا کے لائے تھے کہ وہ جس کے تالوے میں سر کے اوپر کے حصے میں لگتی تھی تو چیر کے بندے کو دو کر کے ہاتھی سمیت نیچے جاتی تھی. یہاں لگی تو ایسا لگتا تھا جیسے چاقو گیا ہے، کٹتا تھا پورا، آدھا ادھر، اور ہاتھی کٹ کے آدھا ادھر آدھا ادھر. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. اللہ نے ان کی مکر کو، ان کی چال کو، ان کی پلان کو، ان کی تدبیروں کو ختم نہیں کر دیا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا، کھائی ہوئی توڑی ہوتی ہے، جیسے کاسف مأکول. ہاتھی کے اوپر آدمی، آدمی کے اوپر ہاتھی، ایسا بھوسا بن گئے. بہرحال یہ وہ واقعہ تھا. تو اس واقعے کے بعد سے پھر لوگوں نے تاریخ یاد کرنی شروع کی، عام الفیل. چنانچہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے گھر میں، عبداللہ فوت ہو گئے تھے، گھر میں پیدا ہوئے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ عام الفیل کے اتنے دن کے بعد یہ پیدا ہوئے. وہ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہو گئی تو صحابہ نے وہ یاد رکھنا شروع کیا کہ جب سے قرآن اترنا شروع ہوا نبوت کا سال. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک مشورہ ہوا کہ اب ہماری اپنی ایک تاریخ ہونی چاہیے. تو ہجرت کے سال سے وہ سن ہجری شروع ہو گیا. اور سن ہجری یاد رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. فرض کفایہ کیا، فرض عین سمجھیے، ہمارے دین کا مدار ہے اس کے اوپر. چاند کی تاریخ یاد رکھنا اور ہجری تاریخ یاد رکھنا یہ انسان کے، مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح جمعے کا دن یاد رکھنا بھی ضروری ہے. فرمایا کہ بہت خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جو جمعرات کے عصر سے ہی تیاری شروع کرے، جمعرات کے دن سے جمعے کی تیاری شروع کرے. خوشبو نہیں ہے تو لا کے رکھ لے، بلیڈ نہیں ہے لا کے رکھ لے، اور اپنی بال ٹھیک کرے، اپنے ناخن کاٹے، زیر ناف بال صاف کرے، جمعے کے دن غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اہتمام کرے. اور بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ آج جمعہ ہے. تو ایک دوسرے سے پوچھتا پھرے کہ آج دن کون سا ہے، جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو. اور خوش نصیب ہے وہ کہ جو اس جمعے سے اگلے جمعے کے انتظار میں رہے. بعض اکابر کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے اور سنا ہے علماء کی زبان سے کہ وہ جامع مسجد میں جمعرات کی رات ہی چلے جایا کرتے تھے. پہلے زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی جو آج ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ لوگ اتنی صبح صادق کے وقت سے جامع مسجد کے لیے چل پڑتے تھے. صبح سے ہی، صبح صادق کے وقت سے ہی، ابھی پوری صبح بھی نہیں ہوتی تھی، اور چراغ لے کے چلتے تھے، روشنی لے کے. اور اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ راستہ چلنا مشکل ہوتا تھا. ساری دنیا چلی ہوتی ہے جامع مسجد کے لیے. کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے تھا. آقا نے فرمایا جو پہلے جائے گا اسے ثواب زیادہ. جو پہلے جائے گا، جو پہلے داخل ہوگا، اگلی صف میں بیٹھے گا، سب سے پہلے پہنچے گا. پہلی لین والے ایک کیٹیگری میں آ گئے. فرمایا ان کو اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر کے کھلانے کا، بانٹنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. عرب لوگوں کے یہاں اونٹ بڑی چیز تھی. میں اگر آپ کو مثال دوں کہ دودھ دینے والی لاجری، دودھ دینے والی بھینس کسی کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا تو شاید جلدی بات سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے نہیں؟ کم سے کم 35-40 ہزار کی تو ہے ہی آج کل. تو یہ سمجھ لیں آپ کہ اگر آپ پہلے آتے ہیں تو ایک لاجری بھینس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، دینے کا ثواب ملے گا. جلدی آنے چاہیے. اور یہ اونٹ کی تو اس سے بہت زیادہ قیمت ہے. اونٹ کو بڑے اللہ نے عجیب جانور بنایا ہے. اس کو تو شپ آف ڈیزرٹ کہتے ہیں، یعنی صحرا کا، ریگستان کا جہاز. ریت میں تو جہاز نہیں چلتے لیکن اونٹ چلتا ہے. اللہ نے بنایا ایسا. اپنے پیٹ میں وہ ایک ہفتے کی مقدار کھانا جمع کر کے چلتا رہتا ہے. اور اتنا اس کا ٹینک بنا دیا اللہ نے پانی کا کہ اس کو ایک دفعہ وہ سٹور کر لیتا ہے پانی، تو ہفتہ چلتا رہتا ہے. وہ ریگستانی جہاز ہے.
تو عرب لوگوں کے لیے اونٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور پھر جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس سے اس کا کم درجہ فرمایا، پھر آخری فرمایا مرغا، پھر اس سے جو بالکل لاسٹ میں کہ وہ نماز کھڑی ہے اور پھر وہ آیا تو اسے بھی انڈے کا ثواب تو مل ہی جائے۔ انڈا بھی تو 6 روپے کا آتا ہے، نہیں آتا؟ ہمارے دلوں میں بخل بہت آ گیا۔ میں نے اس لیے ضروری سمجھا میں آخری 10 منٹ مسجد کے انتظام کے بارے میں میری بات کر رہی ہوں۔ ہم 10 روپے دیتے ہیں تو وہ حاجی ممی بیچارے بیٹھے تھے اسی کو تنگ کرنے لگ جاتے، کتنے ہوئے وہ بیچارہ تنگ پریشان کے۔ تو بہرحال وہ تو میں نے آخر میں بات کری انشاءاللہ۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اتنا ثواب ملے گا، اس لیے وہ صبح سے چلتے تھے۔ اور آج حال یہ ہے کہ چند فٹ کے فاصلے پر بس اسٹینڈوں پہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھتے رہیں گے، چلتے پھرتے رہیں گے، ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ جوں رینگنے کا مفہوم سمجھتے ہیں آپ؟ کان پہ جب جوں رینگتی جوں مطلب چلتی ہے تو آدمی کو تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ کچھ ہے کان پر، تھوڑا ہوشیار ہوتا ہے نا آدمی۔ جو جوں پہ بھی ہوشیار نہ ہو پھر اسے اللہ ہی سمجھتا ہے۔ جوں تو ایسی چیز ہے کہ وہ آدمی کھرک آتی ہے اور خارش ہوتی ہے تو آدمی تھوڑا سا ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ سب سے کم درجے کی مثال ہے، جو آدمی اتنا غافل ہو جائے کہ جو جوں جس کے کان پہ جوں بھی نہ رہے۔ تو ہمارا یہ حال ہے کہ مسجد کے آس پاس ماحول میں رہ کے، نزدیک رہ کے، اڈے پر رہ کے، بس اسٹینڈ پر رہ کے، دکانوں پر رہ کے، اسپیکر کی اذان سن کے، ہاتھ میں گھڑی، جیب میں موبائل، ٹائم دیکھنے کے باوجود مسجد میں جمعہ نصیب نہ ہو، اس سے بڑا بدقسمت ہے۔ اس کو پھر قسمت کہاں سے لا کے دیں گے میں اور آپ؟ یا اگر میں بھی محروم ہوں تو اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، پھر قسمت کیسے جائے؟ یہ جمعے کا دن اتنی اہمیت والا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ تھا، آپ نے جمعہ پڑھایا۔ جمعہ پڑھانے کے بعد آپ خطبہ دے رہے تھے کہ بس ڈھول بجا، ڈھول، اور اس زمانے میں ڈھول بجنے کا مطلب ہوتا تھا قافلہ آیا، کوئی نیا اعلان کرنا ہوتا تھا تو ڈھول بجا کے اعلان کیا جاتا تھا، بھئی قافلہ آ گیا، سودا لینا، سامان لینا لے لو۔ اور اس زمانے میں جو قافلہ آتا تھا تو اس میں بہت ساری دکانیں ہوتی تھی، اب تو مارکیٹیں ہیں، بازار ہیں۔ تو ایک قافلہ آیا اور اعلان کیا انہوں نے کہ دحیہ بن خلف کلبی کا قافلہ ملک شام سے آ گیا ہے، جس نے جو لینا ہے آ جاؤ۔ اچھا، وہ ایسا تاجر تھا مدینے کا کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا قافلے میں ہر طرح کی دکانیں ہوتی ہیں، ہر طرح کا سامان ملے گا۔ جس نے کپڑا لینا ہے وہ آ جاؤ، جس نے مسالے خریدنے وہ آ جاؤ، جس نے لوہے کا سامان خریدنا وہ آ جاؤ، جس نے کھیتی باڑی کا سامان خریدنا وہ آ جاؤ۔ یعنی اناج سے لے کے، کپڑے سے لے کے، دوسری چیزیں، اس کے قافلہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس میں ہر طرح کا سامان اس کے اونٹوں پر لدا ہوتا تھا، اور وہ بازار لگ جاتا تھا تھوڑی دیر کے لیے۔ جب یہ اعلان ہوا کہ دحیہ بن خلف کلبی کا قافلہ آیا ہے شام سے، تو صحابہ دوڑ پڑے، اور بہت تھوڑے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہ گئے۔ اور صحابہ نے یہ سوچا نماز تو ہو گئی، اب تو خطبہ ہو رہا ہے، اور ضرورت کے سامان ہوتے ہیں، یا اگر ہر آدمی دوڑا کہ میں محروم نہ رہ جاؤں، ایسا نہ ہو سامان ختم ہو جائے اور مجھے نہ ملے، تو سارے صحابہ کافی دوڑ گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 صحابہ یا کچھ کم و بیش کی تعداد آپ کے ارد گرد رہے اور باقی سارے نکل گئے۔ صحابہ سے اللہ تعالیٰ جو یہ اس طرح کے کام کروا دیتے تھے امت کو سبق دینے کے لیے، پھر وہی آتی تھی۔ صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرنا، بدزبانی کرنا، برا خیال کرنا، اپنے ایمان کو تباہ کرنا ہے۔ وہ بخشے بخشائے، وہ جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کروا دیتا تھا کہ تاکہ اس پر حکم نازل ہو، امت کو پتہ چلے، اور وہ اپنے لحاظ سے انہوں نے سمجھا نماز فرض ادا ہو گئی، اب خطبہ ہے تو وہ بازار نہ چلا جائے، نماز تو ہو ہی گئی۔ وہ جب صحابہ نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے حبیب کے دیوانوں نے پروانوں نے کیا کیا؟ آپ خطبہ دے رہے تھے اور وہ تجارت کے لیے دوڑ گئے، سامان خریدنے کے لیے دوڑ گئے، بازار کے لیے دوڑ گئے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. آپ کو کھڑا چھوڑ گئے. آپ بیان فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، اور یہ سامان کے لیے چلے گئے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتلائیے کہ جو اللہ نے تمہیں دینا ہے وہ تجارت سے بہت بہتر ہے. جو اللہ نے تمہیں دینا ہے وہ مال سے، اسباب سے، مارکیٹ سے، بازار سے بہت اچھا ہے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ بہترین رازق ہے. یقین کے لیے فرمایا جو صبح فجر حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، جو عشاء حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، جو عصر حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، جو ظہر حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، قرآن آپ کی زبان سے سنتے تھے، بیان آپ کی زبان سے سنتے تھے. خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کے صحابی کی ایک سبحان اللہ کے برابر پوری امت کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجلس حضور کی ہے. کہاں حضور کا چہرہ تکنا اور پھر اللہ اکبر کہنا، کہاں نبوت کی زلفیں دیکھنی پھر الحمدللہ کہنا، کہاں نبوت کے لب اور ہونٹ دیکھنے اور ان سے آواز سننی، مقابلے نہیں. تو ان کے پاس تو نیکیوں کے ڈھیر تھے، ان کے پاس تو نیکیوں کے انبار تھے، ان کے پاس تو جنت کا سرٹیفکیٹ تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ تھا. باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پروانوں ایسا مت کرو. بلکہ جب اللہ تمہیں بلائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان تمہیں سنائی دے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، مسجد کی طرف، جمعے کی طرف چل پڑو. فاسعوا کا معنی ہوتا ہے دوڑو. ویسے دوڑنا منع ہے نماز کے لیے، آپ نے منع فرمایا. اسلام وقار کا نام ہے، اطمینان کا نام ہے. یہ بھی نہیں کہ بھاگتے دوڑتے آؤ، وضو کر کے وہاں سے دوڑتے کوئی گر جائے گا، یہ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. اطمینان سے آئے. لیکن مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی دوڑتا ہوا ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا، اس طرح تیاری شروع کر دو. بس اذان سنی اور جمعے کی تیاری شروع کر دو. پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب یہ واقعہ پیش آیا اور آپ نے یہ بات صحابہ کو سنائی، آیت سنائی، سمجھایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول یہ بنا لیا کہ اب خطبہ پہلے پڑھتے اور اس کے بعد جمعہ پڑھتے اور جمعے کے بعد فارغ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب جمعہ ہو گیا اب جاؤ، پھیل جاؤ، اللہ کے زمین میں پھیل جاؤ. کھیتی والا کھیتی کرو، دکان والا دکان پہ جاؤ، کاروبار والا کاروبار پہ جاؤ، کام کرو، فارغ اور خالی نہ بیٹھو عورتوں کی طرح. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پہلے کر دیا کہ اب خطبہ پہلے ہو تاکہ کسی کو مغالطہ نہ رہے، کسی کو شک نہ رہے کہ بھی نماز تو ہو گئی، خطبے کا کیا ہے. عید میں بھا لیتے لوگ، حالانکہ خطبہ سن کے جانا چاہیے. اور جمعے کا خطبہ تو شرط ہے. اور خطبے کے دوران درود شریف بھی نہیں پڑھنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کچھ نہیں کہنا، کوئی سلام کرے جواب نہیں دینا، کسی کو یہ بھی نہیں کہنا کہ تو چپ کر، یہ بھی نہیں کہنا. صرف خطیب بولے گا، صرف خطیب، باقی سارے سنیں. یہ اسلام کا ایک وقار ہے. تو اس موقع سے آپ نے یہ معمول بنا لیا کہ خطبہ پہلے اور اس کے بعد فرض ادا کرتے جمعے کے، اس کے بعد سنتیں پڑھے اور فارغ ہو کے چلے جائیں. بہرحال اس کی تفصیل تو آج اتنی ہی رکھیں، تھوڑی سی اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بھی کریں گے. لیکن یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے عرض کر دی کہ جمعے کی ایک اہمیت ہے. وہ جمعہ جو مسلمانوں کے لیے عید کا دن تھا، وہ جمعہ جو مسلمانوں کے اجتماع کا دن تھا، جو اہتمام کا دن تھا، جو سجاوٹ کا دن تھا، بننے اور سنورنے کا حکم تھا، جہاں شریعت کہتی تھی اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، غسل کر کے جاؤ، خوشبو لگا کے جاؤ، سرما لگا کے جاؤ اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ، چہرے پہ ہنسی اور مسکراہٹ اور خوشی ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے ہنستے ہوئے ملو. وہ جمعے کی اہمیت آج یہ ہو گئی کہ آج ہمیں یاد بھی نہیں رہتا جمعہ ہے کہ نہیں ہے.
یہ بہت بڑی گراوٹ اور تنزلی کی بات ہے. اس بات کو اپنے گھروں میں جمائیے، چرچا کیجئے، عام کیجئے، شرم دلائیے، عار دلائیے جو جمعے سے غافل رہتے ہیں. شرم عار دلانے کا مطلب وہ نہیں ہے ذلیل کرنا. میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، ایک آدمی بھی اگر ہم سے ہماری بے ڈھنگے پن کی بنا پہ چلا گیا وہ بہت بڑا نقصان ہے. ایک مومن، آخری درجے کا مومن بھی سنبھالنے کا حکم ہے. آخری، جہاں بڑے سے بڑا علم والا، کم سے کم علم والا بھی آپ کے صف سے چھوٹنا نہیں چاہیے. اسے جیسا وہ بولی سمجھتا ہے، پیار والی سمجھتا ہے، پیار سے سمجھائیے، چائے پلا کے سمجھائیے، اس کے ترلے کر لیجیے، اس کی محنتیں کیجیے، اس کی تشکیل کیجیے، اس کو بتلائیے کہ آپ اچھا نوجوان ہے ماشاء اللہ. کتنے گھنٹے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، کل 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ اگر بات بھی سنے آدمی، نماز بھی پڑھے تو گھنٹہ سوا گھنٹے کی ساری بات. اور اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائیں گے اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. کتنی برکتیں. میں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بھی عرض کروں گا کہ یہ جمعے والا اجتماع جنت میں بھی ہوا کرے گا، حدیث میں آتا ہے. تو اس لیے اس چیز کی طرف کوشش کریں کہ ہمارا ایک بھی نوجوان. اور دوسری چیز جو کاروبار کے بارے میں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، فرمایا کاروبار بیچنا چھوڑ دو. جب بیچنا چھوڑ دو تو خریدنا اپنے آپ ہی بند ہو جائے گا. جب دکان والا دکان بند کرے گا تو گاہک خود ہی چپ ہو جائے گا. فرمایا خرید و فروخت کرنا پہلی اذان کے بعد منع. اس کی تھوڑی سی تفصیل اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان کے زمانے تک ایک ہی اذان ہوتی تھی، یہ خطبے والی پہلے نہیں ہوتی تھی، چونکہ نزدیک تھے. جب مدینہ کی آبادی بھی بڑھی اور پھر وہ اذان کی آواز نہ پہنچنے لگی لوگوں تک، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ آپ کا مکان تھا زورا نامی جگہ پر نزدیکی. آپ نے کچھ دیر پہلے اس اذان سے کچھ پہلے اپنے مکان کی چھت پہ اذان دلوانی شروع کی، پہلی اذان. اب عثمان جیسی شخصیت تھی. اسلام شور مچانے کا نام نہیں ہے، آدمی دیکھا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے، ویسے نہیں ٹوکا ٹاکی شروع ہو جاتی. دیکھا عثمان نے، خلیفہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اتنی فضیلتوں والے ہیں، ویسے تھوڑی کہہ دیں گے. باقی صحابہ کو نظر آیا کہ ان کے پاس علم بھی زیادہ ہے، فضیلت بھی زیادہ ہے. عثمان نے ایک چیز طے کی، سب خاموش ہو گئے، ٹھیک کیا. اس وقت سے امت میں پہلی اذان شروع ہوئی. اور یہ مسئلہ بھی علماء نے بیان فرما دیا کہ اب یہ مسئلہ جو بیچنے خریدنے منع ہے، ناجائز ہے، وہ پہلی اذان سے ہے. پہلی اذان کے بعد خریدنا بھی منع، ناجائز، بیچنا بھی ناجائز. اب جو کچھ ہوگا جمعے کے بعد. تو بہرحال اس کی کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہمارے نوجوان خاص طور پہ جو اڈے پر موجود ہوں وہ جمعے سے محروم نہ رہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے ہمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز، گزشتہ جمعے میں جو میں نے وضو کے فرائض عرض کیے تھے وہ تو یاد ہوں گے آپ کو. وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 4. پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک یہ چہرہ دھونا، یہ ایک فرض ہو گیا. اور دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونے. تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھے حصے کا. ایک پورے سر کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، اور چوتھے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. اگر چوتھا حصے سے کم ہوا تو وضو نہیں ہوگا، یہ تیسرا ہے. اور چوتھا ہے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 فرض ہیں. اسی طرح وضو کے اندر 13 چیزیں سنت ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو فرمایا. سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. جس طرح لباس کے اندر سنت ہے، سفید رنگ ہو، ہرا رنگ ہو، یہ آنکھوں کو زیادہ پسند تھا، جائز اور بھی ہے. اور کچھ رنگ ہیں جن کو ناپسند فرمایا، جیسے بھگوا رنگ ہے، گیروا رنگ ہے، لال رنگ ہے، مردوں کے لیے منع فرمایا، عورتوں کے لیے جائز ہے. لال رنگ عورتوں کے لیے جائز ہے. لال رنگ کا سوٹ پہننا، دوپٹہ پہننا، نقاب پہننا لڑکیوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے منع ہے. تو یہ سنت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پسند فرمایا کہ سفید لباس ہو زیادہ اچھا ہے، ہرا لباس ہو زیادہ اچھا ہے، یہ آپ نے پسند فرمایا. اسی طرح وضو کس طریقے سے ہو یہ آپ نے پسند فرمایا. وہ اس میں 13 چیزیں سنت ہیں. اس میں پہلی سنت ہے نیت. نیت کرنا. نیت مومن کی مانی جاتی ہے، اعتبار ہوتا ہے. کافر کی نیت کا اعتبار نہیں. اس لیے کافر کا وضو صحیح ہے، کیونکہ وہاں وضو میں نیت کرنا فرض نہیں ہے، وضو میں نیت کرنا شرط نہیں ہے.
کافر اگر وضو کرے، ایک پروفیسر صاحب آئے، میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، ہم کہیں گے آپ وضو کرو، کیونکہ ناپاک کو لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک کو تو ہم قرآن نہیں دے سکتے، ہم کہیں گے آپ وضو کرو۔ حضرت عمر ابن خطاب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بہن کو مار رہے ہیں، بہنوئی کو مار رہے ہیں، پھر جب تھوڑا دل نرم ہوا، کہا لاؤ مجھے دو، کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں دے سکتے، تم ناپاک کو پہلے غسل کرو۔ تو اب ہم اس کو کہیں گے اگر غیر مسلم ہے کہ اگر تو آپ کے اوپر غسل ضروری ہے تو غسل کر لیجیے، اور غسل میں یہ چیزیں ہمارے تو پاک ہو جائیں گی، پاکی کے بعد آپ کو قرآن ہم دے سکتے ہیں۔ اس لیے وہاں نیت ضروری نہیں ہے، تیمم میں نیت ضروری ہے، کافر کا تیمم معتبر نہیں ہے، نیت کرنا وضو کے اندر سنت ہے، وضو میں نیت کرنا سنت ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، یہ بھی سنت ہے، اور ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ بعض حضرات نے مستحب بھی فرمایا۔ سنت اور مستحب میں تھوڑا سا فرق ہے، سنت پہ عمل نہ کرنے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب کم، ایک ثواب 100% ملنے کا ثواب 90% رہ گیا، 80% رہ گیا۔ اور مستحب پہ عمل کرنے سے ثواب 100% ہی ہے، اگر کر لیا تو 105% ہو جائے گا مستحب پہ اگر آپ نے عمل کیا، یعنی کر لیں گے عمل مستحب پہ ثواب بڑھ جائے گا، نہیں کریں گے تو جتنا سنت پہ عمل کر لیا گھٹے گا نہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ 13 چیزیں سنت ہیں، اس میں کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، پورے سر کا مسح کریں آپ، یہ بھی سنت ہے، کانوں کا مسح کریں، یہ سنت ہے، گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، اسی طرح ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، یہ سنت ہے، ترتیب سے وضو کرنا، یہ سنت ہے، ترتیب سے یعنی پہلے کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر اس کے بعد چہرہ دھونا، پھر کونیاں دھونا، پھر مسح کرنا، پھر پیر دھونا، یہ ترتیب ہے۔ اور ایک ہے بے ترتیبہ وضو، تو وہ مکروہ ہے، وضو ہو جائے گا، ایک آدمی نے پہلے بازو دھو لیے، پھر منہ دھویا، پھر پیر دھوئے، پھر مسح کر لیا۔ ایک قوم ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، آپ کا وضو شروع ہوتا ہے ہاتھ اور کلی سے، ان کا وضو پیر سے شروع ہوتا ہے۔ ایک حضرت ہزالی فرماتے تھے جمع ہی الٹے ہے، غلط تو نہیں ہے، جو کام آخر میں کرنا تھا وہ پہلے کر رہے۔ بہرحال تنقید کسی پہ مقصد نہیں، صرف بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو ذہن میں۔ تو سنت یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ وضو کریں، یہ 13 چیزیں سنت ہیں، 5 چیزیں اس میں مستحب ہیں۔ دائیں طرف سے شروع کریں، سجی طرف سے شروع کرنا ہے، اور یہ ہر کام جو ہے وہ سجی طرف سے کرنا سنت ہے۔ تو مستحب رہ گئے، ٹوٹنے والی چیزیں رہ گئی، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگی۔ 2 منٹ رہ گئے، میں وقت کا پابندی کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، اس میں بڑے مختصر وقت میں مسجد کے انتظام کے متعلق 1-2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جس طرح مسجد بنانا بہت بڑا کام ہے، اس طرح مسجد، بنی ہوئی مسجد کو سنبھالنا بھی کام ہے، نہیں کام؟ آپ نے مسجد بنا دی لیکن اس کی دیکھ بھال کوئی نہ ہو تو پھر وہ مسجد کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے، ضروری کہ نہیں ہے؟ اور اس کا بھی ایک طریقہ، جو مسجد جتنی بڑی ہے اس کی اتنی زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ مسجد جو ہے ساؤ جامع مسجد، یہ پورے علاقے کے لحاظ سے مرکزی مسجد ہے، تو اس میں سب کا حق ہے، لیکن ترتیب صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 2-3 آدمیوں کو جواب دہ بنایا جائے اور باقی ان سے رابطہ رکھیں۔ یہ دنیا میں کام کرنے کا ایک انداز ہے، چاہے آپ گھر کی زندگی لے لیں، چاہے باہر کی زندگی لے لیں۔ مجھے یہ بات اس لیے کہنی پڑی کہ میرے نوٹس میں یہ بات آ رہی تھی کہ بعض لوگ ان چیزوں کو لے رہے، ویسے وہ جو اگر کوئی باہر بیٹھ کے بیچارہ چندہ کر رہا ہے، چندہ ہمارا ہوتا کتنا ہے، دل کھول کے کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کے گھروں کو، جیبوں کو معمور فرمایا، آپ مسجد کی مدد کریں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو خوب دے گا انشاءاللہ، خوب کریں۔ لیکن یہ حق ہے، یہ غلط نہیں ہے، پوچھنا غلط نہیں ہے کہ کتنا ہوا، لیکن اگر 1 پوچھے، 2 پوچھے، 4 پوچھے تو ایک آدمی بیچارہ تنگ ہو جائے گا، وہ اگلے دنوں کہے گا یار کسی اور کو بٹھاؤ، میں کہے گا کہ تنگ ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں۔ اس کا طریقہ ہم نے یہ طے کیا ہے انشاءاللہ کہ جو یہاں جو بھی چندہ ہو وہ ہم ہر جمعے کو، میں خود تھوڑا سا وقت نکال کے لکھ کے لگا جایا کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد ماہانہ کے حساب میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو دیگر امور ہیں، بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا خرچے ہیں، کیا ہے، اس کے لیے مین طور پہ یہاں 2 آدمی مجھے آپ شامل سمجھیں۔ دیکھو پوری بستی ذمہ دار ہے، لیکن پوری بستی ہر وقت فارغ نہیں ہے،
میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی سن لیجئے، پھر جو اس میں آپ کو نظر آئے کہ میں نے کوئی بات صحیح نہیں کی تو مجھے آج جمعے کے بعد بتلائیں، اگلے جمعے کو اس کو سدھار لیں گے۔ یہاں حاجی عبدالشکور صاحب اور سالم بھائی ان دو کاموں کے لیے میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہیں ہمارے، ہم سب کی طرف سے۔ کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے، وہ یہاں موجود ہیں، سالم بھائی 24 گھنٹے یہاں موجود ہیں، حاجی شکور صاحب بھی موجود ہوں گے، تو وہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اکیلے، لیکن اس انداز سے کہ جو چیز یہاں آپ نے لکھ کے لگا دی تو وہ کہیں گے آپ وہاں دیکھ لیجیے، وہ مسئلہ حل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو باقی کرنا ہے ان سے ہمارا رابطہ رہے گا، میں بھی ان کے ساتھ ہی، مجھ سے پوچھ سکتا ہوں، پھر وہ آگے 30 ممبری 50 ممبری جو ہمارے پورے علاقے کے ممبر ہوں گے ان کے بیچ میں مشورہ کر کے ان کے سامنے بات رکھ دیا کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ایک چیز آ رہی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں کھٹک رہی ہے، ایک بات یہاں آئی پیش کسی نے کسی جمعے کے وقت اعلان کیا کہ امام دو اور پھر طے کر دیا فلاں رکھو، میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں، جو بات کی ہوتی ہے مشورے سے ہوتی ہے، اور جو مشورہ بھی اسی چیز کا ہوتا ہے، جو میرے پاس اگر 10 روپے ہیں تو میں اس 10 روپے کا مشورہ کروں گا کہ ان کے کہاں خرچ کریں، اگر میرے پاس پیسے کچھ بھی نہیں ہیں تو مشورہ کسی کا کرنا ہے۔ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ایک امام 5 وقتہ کے لیے ہمیں ضروری ہے، لیکن ابھی تک نہ تو مسجد کی آمدنی اس بات کی اجازت دیتی ہے، دیکھیں، اور نہ فوری طور پہ اس بات کی بھی ضرورت بھی پڑ رہی ہے۔ ابھی جیسے جیسے حالات کھل رہے ہیں، جماعتوں کا آنا جانا بھی شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس کے مشورے کے ساتھ وہ رکھا جائے گا، وہ آپ کو اس کی اطلاع کر دی جائے گی، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم مسجد کی آمدنی بڑھانے کی بھی تو ہم کوشش کریں، انشاءاللہ کریں گے نا۔ اس لیے آپ اعتماد کریں، جن 2-3 آدمیوں کا ہم لیں وہ آگے 10 آدمیوں کو ملائیں گے۔ آج تک کوئی کام یہاں بغیر مشورے سے نہیں ہوا انشاءاللہ، اتنی بڑی مسجد ویسے تھوڑی بن گئی، تو انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگا نا۔ شیطان کو ذرا سا بھی راستہ نہ دیں، جو بھی موقف ہوگا سب کے مشورے سے ہوگا۔ فی الحال اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، نیا امام رکھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ مسجد کے جو خرچے ہیں وہ چلتے رہیں، مسجد کا بل، بجلی، صفائی ستھرائی، پانی کا نظام، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے ابھی فی الحال، تو اس پہ انشاءاللہ یہ چیز چل رہی ہے۔ باقی اس کے متعلق ابھی ٹائم نہیں رہا، میں گفتگو میں دھیان نہیں دیا، آئندہ 5-10 منٹ اس پہ اور لگائیں گے۔ تو آپ سب کی توجہ ہونی چاہیے اس مسجد کو ایک مرکزی مسجد سمجھ کر، انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کریں آپ، اور جو اس میں یہ اعتماد رکھیں کہ جو 2-4 آدمی آپ نے آگے رکھیں وہ انشاءاللہ مسجد کے لیے وفادار ہیں انشاءاللہ۔ کتنا سارا چندہ ہو جاتا ہے کہ جی ہم بدگمانی کرتے پھریں کہ اٹھا کے گھر لے گئے، کوئی لاکھوں ہزاروں میں نہیں ہے، 10-20 کے حساب میں ہوتا ہے، لیکن جو اپنا وقت نکال رہا ہے وہ اس کو وہی ثواب ملے گا جو مولوی روشن کو یہاں منبر پہ مل رہا ہے۔ اس کا مقصد بیچارے کا کیا ہے وہاں بیٹھ کے کرنے والا؟ اللہ کے لیے بیٹھا ہے نا، اپنے گھر کے لیے تو کوئی بھی نہیں بیٹھا۔ تو اس لیے جو بھی مسجد کا خادم ہے، مسجد کی نالی صاف کرنے سے لے کے مسجد میں جھاڑو لگانے تک سے لے کے مسجد کی صفیں جھاڑنے والا، جو آ کے مسجد کی صفیں نمازیوں کے لیے بچھا رہا ہے، جو جھاڑو لگا رہا ہے، وہ اسی ثواب کا حقدار ہے جس کا امام حقدار ہے، کوئی فرق نہیں، مسجد کا خادم ہے، مسجد کا خدمت۔ اور یہ تو میں نے یہاں کی مثال دی، ہر مسجد کے لیے چیز ضروری ہے۔ دوسری چیز ضروری ہے، اب جماعتوں کا آنا جانا شروع ہوا ہے، بے ڈھنگے کام سے طریقے سے کام ہوگا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ میں 1-2 منٹ آپ کے لے کے یہ بات واضح کرنا بڑی ضروری سمجھ رہا ہوں۔ ہر مسجد کے اندر مسجد وار جماعت کو مضبوط کیجئے، اس میں ذمہ دار ہوں 1-2 آدمی، وہ اس جماعت کو سنبھالیں، جماعت ان کے مشورے سے چلے، جماعت اپنے حساب سے چلے گی تو پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی، جماعت کے لیے بھی پریشانی کھڑی ہوگی، آپ کے لیے بھی پریشانی کھڑی ہوگی۔ آپ نے لاک ڈاؤن کے دنوں میں دیکھا پوچھتے پھرتے ایک دوسرے سے، تو کوئی غلط چیز نہیں ہے، نہ دین کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دین کا کام غلط ہے، نہ سرکار کے قانون غلط ہے۔ آپ ساری چیزوں کو ایک اینگل سے مت دیکھو کہ ہمارے خلاف یہ نہیں، اگر وہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انٹری کراؤ، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں ایک جماعت جا رہی ہے، کچھ شرارتی لوگ فون کر دیتے ہیں، جی کچھ لوگ آگے یہ جھولے اٹھا کے کہاں سے آئے، وہ فون کہاں کریں گے بتائیے مجھے آپ؟ تھانے میں کریں گے نا، نہیں سمجھ رہے میرے؟ تھانے میں کریں گے۔ اگر تھانے میں پہلے انٹری ہوگی تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے نا کہ ہمارے ریکارڈ میں ہے بھائی، یہ ہمارے پاس لکھی ہوئی یہاں موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں فائدے کی ہوتی ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا تال میل کی ضرورت ہے، ذمہ داروں کا تال میل ہو، مسجد اور جماعت کا جو ایک دو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ دینے والے 5-4 اور ہوں، اکیلا کوئی آدمی کام بانٹ کے ہوتے ہیں، کام جڑ کے ہوتے ہیں، کام جوڑ کے ہوتے ہیں، کام مل کے ہوتے ہیں۔ جب کام یہ اپنی آخرت سدھارنے کا، اللہ سے لینے کا ہے تو ہر آدمی نے اللہ سے لینا انشاءاللہ، کسی پہ تو احسان نہیں ہے نا۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ 1 یا 2 آدمی ذمہ دار ہیں تو بھائی وہی نہیں، ان کو یہ حوصلہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ ہماری ڈیوٹی لگائیں گے ہم انشاءاللہ ہم وقت بھی دیں گے، ہم پیسہ بھی خرچ کریں گے، ہم دین کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔
جب اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.